بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقفے میں ہونے والے 2 دھماکوں میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کے سیاست سے سبکدوش ہونے کے بارے میں جاری قیاس آرائیوں کا اس وقت خاتمہ ہو گیا جب کانگریسی لیڈر الکا لامبا نے سونیا گاندھی کی موجودگی میں اس کی تردید کر دی۔ ہفتے کے روز تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں نتن یاہو کے خلاف ایک بار پھر وسیع مظاہرے ہوئے ہیں اور شام کے شہر الحسکا کے عوام نے اپنے ملک کے خلاف مغرب کی جاری پابندیوں کے خلاف احتجاجی اجتماع کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقفے میں ہونے والے 2 دھماکوں میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک دھماکہ بلوچستان کے ضلع بارکھان کے علاقے رکھنی بازار میں صبح کے اوقات میں ہوا جب لوگ بڑی تعداد میں خریداری میں مصروف تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیس مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دھماکے کی نوعیت کا تعین کر رہی ہے۔ حکام نے دھماکے میں کم سے کم 4 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے جبکہ 14 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ گزشتہ رات بلوچستان کے ضلع خضدار میں پولیس کی ایک وین مقناطیسی بم کے دھماکے میں تباہ ہو گئی تھی، جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ ان دنوں پاکستان کو دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اکثر دہشت گردی کے حملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کے سیاست سے سبکدوش ہونے کے بارے میں جاری قیاس آرائیوں کا اس وقت خاتمہ ہو گیا جب کانگریسی لیڈر الکا لامبا نے سونیا گاندھی کی موجودگی میں اس کی تردید کر دی۔ رپورٹ کے مطابق الکا لامبا نے جاری کانگریس کے قومی کنونشن میں اپنے خطاب میں سونیا گاندھی کی ریٹائرمنٹ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا میں اس طرح کی خبروں کے بعد انہوں نے خود سونیا گاندھی سے ملاقات کی، جس پر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ سیاست سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گی، وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتی رہیں گی۔ الکا لامبا کے اس بیان کے وقت محترمہ گاندھی بھی وہاں موجود تھیں۔ اس دوران وہ مسکرا رہی تھیں۔ در حقیقت سونیا گاندھی نے ہفتے کو کانگریس کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ انہیں 1998 میں پہلی بار پارٹی صدر کا عہدہ سنبھالنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ ان 25 برسوں میں ان کی پارٹی نے اعلیٰ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ گہری مایوسی کے دور بھی دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ 2004 اور 2009 میں کانگریس کی جیت کے ساتھ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قابل قیادت انہیں ذاتی طور پر اطمینان بخشا، لیکن انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ وہ بھارت جوڑو یاترا کے ساتھ ان کی اننگ کا اختتام ہو سکا۔ میڈیا کے ایک حصے میں اس بیان کو سیاست سے ان کے ریٹائرمنٹ کی علامت مانتے ہوئے خبریں آ رہی تھیں، جبکہ اسے عام کانگریسیوں میں مایوسی پھیل گئی تھی۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے مبینہ گھوٹالے میں CBI کے سامنے پیش ہونے سے پہلے کہا ہے کہ وہ بھگت سنگھ کے پیروکار ہیں، اس لیے انہیں جیل میں بھی رہنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں۔ منیش سسودیا نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج پھر CBI کے پاس جا رہا ہوں، پوری تحقیقات میں مکمل تعاون کروں گا۔ لاکھوں بچوں کی محبت اور کروڑوں ہم وطنوں کا آشیرواد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھگت سنگھ کے پیروکار ہیں۔ بھگت سنگھ ملک کے لیے پھانسی پر چڑھ گئے تھے، ایسے جھوٹے الزامات کی وجہ سے جیل جانا تو چھوٹی سی بات ہے۔ واضح ہے کہ 19 فروری کو CBI نے منیش سسودیا کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے کچھ دنوں کی چھوٹ مانگی تھی کہ وہ دہلی کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے بجٹ کی تیاری میں مصروف ہیں، جس سے انہیں رعایت مل گئی تھی۔ CBI نے ایک بار پھر نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں اتوار کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور جرمن چانسلر نے نئی دہلی اور برلن کے درمیان شراکت داری اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں جرمن چانسلر اولوف شولز سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی اور چانسلر
اولف شولز نے ہندوستان اور جرمنی سے اقتصادی تعاون کے نئے مواقع کے سلسلے میں اپنی شراکت داری اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خوراک اور توانائی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے یوکرین جنگ کو کورونا عالمی وبا سے تشبیہ دی اور کہا کہ یہ بحران گفتگو اور سفارتکاری کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے عمل پر بھی زور دیا۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہوں نے العقبہ اجلاس میں شرکت سے متعلق فلسطینی اتھارٹی کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ یہ اجلاس مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے مفاد میں نہیں ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے اس اجلاس پر اپنی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں نے مختلف علاقوں میں مظاہرہ کر کے اردن میں ہو رہے العقبہ سیکیورٹی اجلاس کی مخالفت کا اعلان کیا۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب مقبوضہ فلسطین کے جنین کیمپ میں ہزاروں فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اردن کی میزبانی میں ہو رہے العقبہ اجلاس کی سخت مخالفت کی۔ ادھر بیت لحم کے الدہیشہ کیمپ میں بھی العقبہ سیکیورٹی اجلاس کے خلاف احتجاج کی خبریں ہیں۔ العقبہ سیکیورٹی اجلاس آج اردن کی میزبانی میں ہو رہا ہے، جس میں امریکہ، مصر، فلسطینی اتھارٹی اور غاصب صہیونی ریاست کے حکام شریک ہو رہے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے اردن میں ہو رہے امریکی صہیونی اجلاس العقبہ کو صہیونی حکومت کی مفت خدمت قرار دیا اور کہا کہ یہ اجلاس کسی صورت فلسطینی عوام کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کرنے کے بجائے فلسطین کے قومی اتحاد پر توجہ دیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے اس اجلاس کو ایک شکست خوردہ اجلاس سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ امریکہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور محمود عباس کی سربراہی میں فلسطینی اتھارٹی ایک بار پھر واشنگٹن کے دھوکے میں آ گئی ہے۔ ہفتے کے روز تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں نتنیاہو کے خلاف ایک بار پھر وسیع مظاہرے ہوئے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں دسیوں لاکھ صہیونیوں نے شرکت کی ہے۔ یہ مظاہرے لگاتار 8ویں ہفتے بھی جاری رہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ نتنیاہو کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف خود صہیونیوں کے مظاہروں میں ہر ہفتے شدت آتی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نتنیاہو کو عدالتی پالیسیوں میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں لانے کی وجہ سے صہیونیوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپوزیشن دھڑوں نے نتنیاہو کے اس اصلاحاتی مسودے کو عدالتی بغاوت کا نام دے رکھا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم کے مد مقابل پارٹیوں کا کہنا ہے کہ نتنیاہو عدالتی قوانین میں اصلاحات لا کر اپنی بدعنوانیوں کی پردہ پوشی اور اپنے خلاف کیسز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی اور اسٹریٹجک امور کے ماہرین، حتیٰ کہ صہیونی مبصرین اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں کی موجودہ صورتحال اس غیر قانونی حکومت کی لرزتی بنیادوں اور تباہی کے قریب اندرونی حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ شام کے شہر الحسکہ کے عوام نے اپنے ملک کے خلاف مغرب کی جاری پابندیوں کے خلاف احتجاجی اجتماع کیا ہے۔ الاخباریہ کی رپورٹ کے مطابق الحسکہ کے مرکزی اسکوائر پر کیے جانے والے اس اجتماع میں شریک شامی عوام نے پابندیوں اور شام کا محاصرہ ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ شام کے احتجاجی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر شام کے محاصرے اور عائد کردہ پابندیوں کی مذمت میں نعرے لکھے ہوئے تھے، اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ شام کے خلاف محاصرے کو دہشت گردی کی حمایت سے شام پر ڈالے جانے والے دباؤ کے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے دنیا کے تمام حریت پسندوں سے شام کے خلاف جاری پابندیوں کی مذمت کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ ترکیہ اور شام میں آنے والے خوفناک زلزلے میں اب تک 50,000 سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں، جبکہ شام کے خلاف مغرب کی جاری پابندیوں کی بنا پر نہ صرف دواؤں اور طبی وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے، بلکہ ان پابندیوں کے نتیجے میں زلزلہ متاثرین کی کوئی خاص مدد تک نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس صورتحال پر خاموشی انسان دوستانہ اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت پوری عالمی برادری کے لیے شرمناک ہے۔
ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران اپنی پرامن ایٹمی صنعت کی پیداوار کو دوسرے ممالک کو برآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد اسلامی نے 29ویں قومی ایٹمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے لیے مستقبل کی پلاننگ مکمل کر لی گئی ہے اور اس صنعت کے لیے ضروری پلیٹ فارم تیار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اس سلسلے کی قومی صنعت میں ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیوں اور ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے درمیان تعاون میں مزید ہم آہنگی پر زور دیا۔ محمد اسلامی نے گزشتہ ایک سال کے دوران ایران کی ایٹمی صنعت کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس دوران ایرانی ایٹمی سائنسدانوں نے ایک ایسا پاؤڈر تیار کیا ہے جو بڑے آپریشنوں میں خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معالجاتی پاؤڈر کو وزارت صحت کی تائید حاصل ہو چکی ہے اور اسے برآمدی مارکیٹوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔